آداب، خبر رساں کے ساتھ میں ہوں عامر اسحاق سہروردی۔ امریکی الیکشن اختتام پذیر ہوا اور یہ ایک ایسا الیکشن تھا جس میں تاریخی طور پر ریپبلکنز نے ڈیموکریٹس کو چاروں شانے چت کر دیا، لیکن بہت سارے مسائل ابھی حل طلب ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے راستہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا مسائل ہیں، کیسے حل ہوں گے؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اکبر جمال صاحب۔ تو اکبر جمال صاحب، کیا آپ منظرنامہ آگے دیکھ رہے ہیں؟ بھائی، ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ایک مڈل ایسٹ کی سچویشن، امریکہ کی اکنامیکل سچویشن، اس کے بعد امیگریشن کے مسئلے جو ہے یہ ان کے لیے بہت اہم ہے۔ ویسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا بھی مسئلہ ہے، چائنا کے ساتھ بھی امریکہ کی ٹینشن ہے، رشیا کے ساتھ ٹینشن ہے۔ ان تمام لوگوں کو یہ تو ظاہر ہے پہلے اپنی کیبنٹ کو تشکیل دیں گے، اس کے بعد جو ہے ایک ایک کر کے ان مسئلے کے لیے ایک کوئی ڈیلیگیشن بنائیں گے، جو اگر ان کو یہاں کی بھی صورتحال کو صحیح رکھنا ہے تو ان مسائل کو کی طرف بہت زیادہ ان کو توجہ دینی ہوگی، اور اس میں ظاہر ان کو ٹائم چاہیے۔ ابھی تو ان کا جو اوت لیں گے وہ تو 4 جنوری کو ہے، اس میں بھی ابھی 2-3 مہینے، اور اگر اس دوران یہاں کی غازہ کی سچویشن اور خراب ہوتی ہے، مڈل ایسٹ کے جو ٹینشن چل رہی ہے اور بڑھتی ہے، تو وہ ان کے لیے ایک اور درد سرد ہوگا کہ وہ دیکھیں گے وہ کس طریقے سے سارے مسائل کو حل کریں۔ اچھا اکبر جمال صاحب، یہ تو آپ نے دیکھا، آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی اتنی بری پرفارمنس کی کیا وجہ تھی؟ بھائی، ان کی بہت ساری وجہ تھی۔ امریکہ میں ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو مڈل ایسٹ کی جو وار تھی، جب حماس نے وہاں اسرائیل پر جو کارروائی کری، جس میں 1200 کے قریب اسرائیلی اغوا ہوئے، مارے گئے، اس میں ایک 200-250 کو اغوا کر کے وہ لے گئے، تو اس میں صورتحال یہی رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی ہیلپ کری ہے۔ جب وہاں پہلے یہاں امریکہ میں جو عوام تھی ان کی ہمدردی، میجورٹی کی ہمدردی وہ اسرائیل کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن جب اسرائیل نے اس کا ریٹیلیٹ کیا ہے، جس میں 50,000 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں، جس میں بچے، نوجوان، بوڑھے اور خواتین جو بہت ساری شہید ہوئی ہیں، جس کے بعد یہاں کے لوگوں کا اوپینین جو ہے نا کچھ چینج ہونا شروع ہو گیا۔ ملک کے ہر حصے میں بہت بڑی پروٹیسٹ شروع ہو گیا یہاں پہ امریکہ میں، اور یہ ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اسرائیل اس طریقے سے ریٹیلیٹ کرے اور اس طریقے سے معصوم لوگوں کا قتل عام کرے۔ اچھا اکبر جمال صاحب، یہ تو ریپبلکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ بھائی، معیشت کو ٹھیک کرنے میں تو ظاہر ہے بہت ان کو ٹائم چاہیے، یہ ایک دم سے معیشت تو نہیں ٹھیک ہوتی۔ یہاں پہ جو لوگوں کے ایک ٹیکس کا ہے، جیسے ڈیموکریٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹیکس کم کریں گے، مہنگائی بہت عروج پر ہے، مڈل ایسٹ کی ٹینشن کی وجہ سے بھی بہت مہنگائی ہوئی ہے، آئل جو پیٹرول ہے وہ بہت مہنگا ہوا ہے۔ جب یہ چیز سب سے پہلے جو ہے نا معیشت کا دار و مدار مین گیس پر ہوتا ہے، گیس یعنی کہ پیٹرول پر ہوتا ہے، کیونکہ پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، جو بھی مرچنڈائز ہے اس کی پرائس جو ہے اگر جیسے $1 ہے وہ $3 کے قریب ہو جاتی ہے، اس سے بہت تو اس چیز کو پہلے کنٹرول کرنا ہوگا۔ پہلے پیٹرول کی قیمت تقریباً 125-130 میں گیلن مل جاتا تھا، اب وہ ہو گئی $3 کے قریب، بعض دفعہ تو $3 سے بھی اب گئی ہے، تو اس چیز کو کنٹرول کی بہت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈیموکریٹس کے لیے جو ہمارا مشورہ تھا وہ تھا بھی یہی اور ہے بھی یہی کہ بائیڈن کا بوجھ کیملا ہیرس برداشت نہ کر سکی، اور معیشت نے ڈیموکریٹس کی
نہ صرف حکومت کو واک آؤٹ کرایا بلکہ سینٹ اور کانگریس سے بھی ڈیموکریٹس تقریباً بالکل مائنورٹی میں چلے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا، خبرستاں آپ کو ہر وقت آگاہ رکھے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔